جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اب ایک دن مزید قیام کریں گے لندن میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے۔ وہاں پہ مشاورت بھی ہو رہی ہے، ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کچھ ہو رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور لندن میں اس وقت میاں صاحب بھی موجود ہیں اور مریم بی بی بھی موجود ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ایک کام وہ نہیں کر رہے لندن کے اندر، وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا، اور کچھ مزید خبریں جو کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں اور اب انہوں نے قیام کے اندر توسیع کر دی اور ایک دن مزید وہ وہاں پہ قیام کریں گے۔ ایک لندن کی عدالت کا فیصلہ بھی آیا ہے، اس حوالے سے بھی چیزیں وہ چل رہی ہیں، آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے کاسٹ پے کرنی ہے، ڈیلی میل کی تقریباً 1.5 کروڑ روپے کے قریب وہ رقم ہے، وہ میاں صاحب کو دینی پڑے گی۔ اور اس کے بعد میاں صاحب نے ایک دن مزید وہاں پہ قیام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور وہاں پہ اب جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے، وہاں پہ جو سب سے زیادہ جس حوالے سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر شریف خاندان کے مابین وہاں پہ مشاورت ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ایک چیز جو میری سمجھ سے بالا ہے، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہ یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب ادارہ اے پولیٹیکل ہو گیا ہے، ادارے کا تو اب سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا، ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بڑا ضروری ہے کہ اس موقع پہ ایسا فیصلہ کیا جائے کہ ہماری سیاست کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ خرم دستگیر صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب ایک ایسا آرمی چیف لانا چاہتے تھے جنہوں نے آ کے ہم سب کو نااہل کر دینا تھا اور ہماری سیاست کی ایسی تیسی پھیر دینی تھی۔ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے نے سینٹ کے الیکشنز کے بعد یہ فیصلہ کر دیا تھا، تو ادارہ جو ہے وہ اب کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لے گا۔ دوسری طرف وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا آرمی چیف آئے گا جس نے ہماری سیاست کی ایسی تیسی کر دینی تھی۔ تو کیا وہ ادارہ جو ہے وہ کوئی یوگوسلاویا کا تھا یا وہ کوئی آرمی چیف یوگوسلاویا کا تھا؟ تو یہ ایڈ اپ نہیں ہوتا۔ اگر ادارہ اے پولیٹیکل ہو گیا، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر اتنی زیادہ مشاورت کس بات کی ہو رہی ہے؟ جو بھی سب سے سینئر ہے اس کو لگا دیں، یا پھر جو بھی ہے مطلب پاکستان میں رہ کے مشاورت کر لیں۔ آئین اور قانون کے مطابق تو ملک میں کابینہ بھی موجود ہے، پارلیمان بھی موجود ہے، آپ کے سیاسی اتحادی بھی موجود ہے۔ لندن میں شریف خاندان کیوں سر جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے؟ اور ان فلیٹس کے اندر جن فلیٹس کی آج تک انہوں نے منی ٹریل نہیں دی، ان فلیٹس میں پاکستان کے اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کا جب فیصلہ ہوگا یا مشاورت ہوگی تو کیا وہ کنٹروورشل نہیں بنے گی؟ کیا اس کے اوپر کنٹروورسی نہیں ہوگی؟ اب وہ سارے تو وہ نہیں ہے نا کہ جو جی آگے کرتے رہیں اور جی حضوری کرتے رہیں، سوال بھی اپنی آپ کی پسند کے کریں اور سب کچھ ہو، ایسا تو نہیں ہوگا۔ پھر لوگ کوسچنز اٹھائیں گے کہ ان فلیٹس کے اندر جن کا عالمی سطح کے اوپر ایک کرپشن کا جو سکینڈل آیا، پاناما پیپرز، اس میں ذکر آیا، آج تک آپ نے منی ٹریل نہیں دی، آلدو کہ آپ یہ کہتے رہے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، لیکن آپ نے وہ دکھائی نہیں۔ وہاں پہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے فیصلے ہو رہے ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے اوپر لوگ پھر کس قسم کے تبصرے کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ جناب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آصف زرداری کو بھی فکر ہے کہ کون آرمی چیف آئے، مولانا کو بھی فکر ہے کون آرمی چیف آئے، میاں صاحب کو بھی بڑی فکر ہے، انہوں نے پورے خاندان کو لندن میں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو بھائی پھر وابڈا کی تعیناتی پہ تو آپ لوگ اتنا نہیں ہوتے، دیکھیں نا، وابڈا کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، فوج کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر اتنا رولا کیا ہے؟ پھر میری سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ان کی جو ہے یہ منطق ہے، یا یہ جو بار بار آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ عمران خان ادارے کو سیاست میں لانا چاہ رہا ہے، سیاست میں گھسیٹنا چاہ رہا ہے، ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہماری سیاست کو بڑی جو ہے وہ خطرہ لائق ہو گیا تھا اس ادارے میں ایک تعیناتی سے۔ تو اینی وے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ میں ان کی لندن میں میاں صاحب کی اور مریم بی بی کی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارشد شریف صاحب کا جو پوسٹ مارٹم ہے، کل بھی ان کی فیملی نے پیمز اسپتال سے کہا کہ ہمیں پوسٹ مارٹم دیا جائے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں دی گئی۔ پیمز اسپتال کے جو ایک صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جناب ہم سے تو نہیں کہا گیا، اگر ہم سے رابطہ ہوتا تو ہم پوسٹ مارٹم رپورٹ فوراً دے دیتے۔ یہ وہ خط ہے جو ارشد شریف صاحب کی اہلیہ نے پیمز اسپتال کو 3 نومبر کو لکھا تھا ان کے ڈائریکٹر کو، ڈائریکٹر ایمرجنسی اینڈ ایکسیڈنٹ کمپلیکس،
جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں یہ ہیں ڈاکٹر فرق کمال صاحب، ان کو لکھا گیا تھا اور اس خط کے اندر انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ریکویسٹ فار ایشوئنس آف پوسٹ مارٹم رپورٹ، اور جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے محمد ارشد شریف صاحب کا، ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جناب ہمارے لیے کتنے مسائل ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ مختلف باتیں آ رہی ہیں، آپ لہٰذا یہ جو ہے ہم پہ رحم کریں اور یہ ہمیں ایشو کیا جائے. لیکن وہ ایشو نہیں کر رہے، اور وہ ڈاکٹر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ڈائریکٹر پیمز کے جناب کے مجھے ہوتے، میں تو 15 دن سے یہاں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہوتا تو میں دے دیتا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ صرف عدالت کے فیصلے سے ہوگا. اینی وے یہ وہ لیٹر ہے جو ان کے خاندان والوں نے ان کو لکھا تھا. یہ پورا لیٹر ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے پورا تو نہیں سناؤں گا، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ دس لیٹر یو آر ریکویسٹڈ ٹو کائنڈلی ایشو سبجیکٹ رپورٹ ایٹ دی ارلیسٹ ٹو the facilitate further legal procedures. It is pertinent to mention here that my brother on behalf of the family has been trying to obtain the same, but is being made to shuttle between hospital and police department, which is causing undue distress to deceased mother, myself and his orphan children. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے یتیم بچوں کو، اس کی ماں کو، اور میں جو اس کی بیوہ ہوں، آپ ہماری جو اس وقت مسائل ہیں ان میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، ہماری دکھوں میں، ہماری تکالیف میں آپ اضافہ کر رہے ہیں. میرا جو بھائی یہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں پولیس کے پاس چلے جاؤ، کبھی آپ لوگ کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ، اس کو جو ہے آپ نے فٹ بال بنایا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے بڑا ڈیٹیل لیٹر لکھا اور کہا کہ خدا کا خوف کریں کہ ہمیں یہ اس کی رپورٹ دیں. اور یہ 3 نومبر کی ہے، 3 نومبر کو بھی یہ رپورٹ تیار ہو چکی تھی. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد میڈیا کو لیک کی گئی، لیکن ارشد صاحب کی فیملی کو ابھی تک نہیں دی گئی. اور اب حکومت نئے دعوے کر رہی ہے، اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یہ چیز سامنے آ گئی تو وہ چیز سامنے آ گئی. بھائی آپ کے ہاتھ میں ہے نا یہ حکومت کی رپورٹ، آپ کیوں نہیں ارشد کی والدہ کو عزت اور احترام سے جا کے آپ نے یہ رپورٹ دی؟ کیوں نہیں بلایا آپ نے ان کو آپ نہیں جا سکتے خود ان کے پاس، تو ان کو بلا لیتے تو وہ لوگ آ جاتے آپ کے پاس، یہ رپورٹ لے لیتے. وہ تو بار بار عدالتوں میں جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور قوم کے بھی سامنے ہے. تو بیچ میں ہر وہ انفارمیشن شیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غلط صحیح، جس کی وجہ سے معاملات پیچیدہ ہوں. معاملات کو سلجھانے کی طرف تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ہم جا رہے ہیں. اینی وے جو تحقیقات ہوں گی پتہ چلے گا، مزید چیزیں سامنے آئیں گی. ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ روز بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں، اور ان کے بقول، نون لیگ کے بقول، حکومت کے بقول، پیپلز پارٹی کے بقول کے ہر جگہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے اداروں کے اوپر الزام لگا رہا ہے، ہمارے افسران کے نام لے رہا ہے بین الاقوامی میڈیا پہ. ٹھیک ہے جی، مان لیا ان کا موقف درست ہے، عمران خان غلط کر رہا ہے. تو بھائی آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ آئے نا انٹرنیشنل میڈیا پہ. مریم بی بی اور نواز شریف اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لندن میں وہ ہوتے ہوئے بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز نہیں دے رہے. انٹرنیشنل میڈیا ان کے انٹرویوز لینا بھی چاہتا ہے. بی بی سی کتنی دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہے، دیگر ادارے بھی کر رہے ہوں گے. دیکھیں عالمی بڑے، یہ ایک عالمی ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لیڈران ہیں. تو آپ کیوں نہیں وہاں پہ لندن میں ہوتے ہوئے، مریم بی بی کیوں نہیں انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دینی؟ نواز شریف کیوں نہیں انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے؟ وہاں پہ رہتے ہوئے بھی آپ صرف پاکستانی میڈیا تک کیوں محدود ہیں؟ جو پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، چند صحافیوں کو بلایا جاتا ہے جو ادھر پاکستانی ہیں، چند صحافی ہیں لندن میں. تو آپ کیوں نہیں انٹرنیشنل اس کو استعمال کریں؟ آپ دنیا کے ہب میں بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، بی بی سی کو انٹرویو دیں، دنیا بھر کے انٹرویوز جو چینلز ہیں وہ آپ کو انٹرویو کریں گے. آپ کیوں نہیں یہ سب کچھ کر رہے؟ آپ رکھیں اپنے اداروں کا موقف رکھیں کہ جناب عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، ہم پہ جھوٹے الزام لگا رہا ہے، ہمارے اوپر جو وہ کرپشن کے الزام لگاتا ہے وہ جھوٹا ہے، ہماری جو حکومت کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اپنا موقف آپ بین الاقوامی میڈیا پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ مریم بی بی وہ بھی پریس کانفرنس وغیرہ بھی کرتی ہیں اور کہتی ہیں آج بڑے اچھے سوال کیے گئے. تو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اچھے سوال کرنے کا موقع دیں نا، ان کے سامنے بیٹھیں، اپنا موقف رکھیں. تو یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے چیز کہ عمران خان روز جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آتا ہے، روز وہ انٹرویوز بھی دے رہا ہے، ساری چیزوں کو سامنے بھی لے کے آ رہا ہے جس کے اوپر آپ کو اعتراض بھی ہے. لیکن آپ لندن میں رہتے ہوئے بھی، چلے نہیں مانگتا کوئی بھی آپ سے، ہم منی ٹریل تو کوئی نہیں مانگ رہا آپ سے ان فلائٹس کی لندن کے، پر لندن میں رہتے ہوئے انٹرویوز تو دے دیں نا. اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دیں، ان کو بلائیں، پریس کانفرنس کریں، تمام انٹرنیشنل میڈیا کو بلائیں اور ان کے سامنے پریس کانفرنس کریں، اور پھر آپ کہیں کہ دیکھیں آج کتنے اچھے سوال ہوئے.
تو اب یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں نہیں. اینی وے اس میں بھی یقیناً کوئی سیاسی جمہوری مصلحت ہوگی، اس وجہ سے وہ نہیں دے رہے. اور میرے خیال میں اس کا پھر یہی حل ہے کہ عمران خان کے اوپر پابندی لگوا دی جائے کہ وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ آ کے جو ہے اس طرح کے کوئی انٹرویوز نہ دے، ہمارے اداروں کے حوالے سے اس طرح کی باتیں نہ کرے، اس لیے کہ آپ تو کاؤنٹر نہیں کر رہے انٹرنیشنل میڈیا پہ آ کے لندن میں بیٹھ کے بھی. وہ اسحاق ڈار صاحب نے اتنا اچھا بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ اتنا زبردست عمران خان کے بیانیے کو اڑا کے رکھ دیا تھا. تو میرے خیال میں اسی طرح ان کو بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویو دینے چاہیے نا. لندن میں بیٹھ کے پاکستانی میڈیا کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ صرف وہ ضرور بلائے، پاکستانی میڈیا نے تو کور کرنا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو جو نہیں دیے جا رہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں کی سمجھ میں کچھ آتا ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو بڑا بہترین موقع ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے مریم بی بی کس طرح رکھیں بیانیاں، ادھر بھی بتائیں میڈیا کو کہ ان کے پاس مختلف لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں، تو وہ بھی چیزیں ہونی چاہیے نا، یہ سامنے آنی چاہیے. اینی وے شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ اب مزید وہ قیام کریں گے. ایک دن پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اہم فیصلے کرنے ہیں تو لندن میں تو پھر قیام تو بڑھے گا. پاکستان کے فیصلے جب اہم امپورٹنٹ فیصلے ہوں، تعیناتی ہوں، تو انہی فلیٹس کے اندر مشاورت ہوگی جن کی منی ٹریل نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی. اور پھر عمران خان خام خواہ اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرے گا، کنٹروورسی کریٹ کرے گا. تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب کو اپنے طرز سیاست کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور دیگر لوگ بھی جو اس حوالے سے کوشچن کرتے ہیں ان کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. اور لندن کی اس عدالت نے، اب ہمارے ملک کے وزیر اعظم اتنے بیزی ہیں، انہوں نے وہاں پہ کوئی اسٹے وغیرہ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے وہ جرمانہ اوپر سے کر دیا. جرمانہ ان سینس کہ انہوں نے کہا کہ لیگل کاسٹ اب آپ کو پے کرنی پڑے گی، اور اس تمام تر تفصیلات سامنے آئی ہیں. تو یہ جو ہے نا مغرب کا ایک خاص تعصب رہا ہے ہماری جانب. لاہور ہائی کورٹ سے تو ہم نے کبھی ایسی بات نہیں سنی، پاکستان کی عدالتوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، اسٹے ملتا رہتا ہے. دیکھیں قانون کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے. پتہ نہیں اینی وے وہ عدالت نے کیا، عدالت ہے لندن کی عدالت ہے، ہم اس کے فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے نا نرمی کرنی چاہیے تھی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ. وہ ایک تو گئے ہوئے وہاں پہ ادھر فیملی سے ملنے گئے ہوئے، تعیناتی کا مسئلہ ہے، اور اس میں بیچ میں یہ خبر آ گئی، اور وہ مسئلہ بنتا ہے پھر وہاں کے لیے بھی نا، سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے اوپر وضاحتیں دینی ہوتی ہیں، سیاسی لوگوں کے لیے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی جنہوں نے آ کے وضاحتیں اس کے اوپر دینی ہوتی ہیں. تو اینی وے یہ لندن کی عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے، اور وہ فیصلہ آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے وہ کافی اس کی ڈیٹیلز آ چکی ہیں. اب امید ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بھی جو ہیں ان سے بھی فیصلے آئیں گے، اور یہ جو ارشد شریف صاحب والا کیس ہے، دیگر جو کیس ہے، ان میں جو مزید پیش رفت ہوگی، کوئی چیزیں سامنے آئیں گی، جو بھی پیش رفت ہوتی ہے، جو چیزیں سامنے آتی ہیں، میری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اور اب میں جلد امید کر رہا ہوں کہ مریم بی بی CNN پہ بیٹھ کے، اسکائی نیوز پہ بیٹھ کے، ڈوچے ویلی پہ بیٹھ کے، BBC پہ بیٹھ کے عمران خان کے بیانیے کے پرخچے اڑا دیں گی، اور جو پاکستان کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف وہ موقف رکھ رہے ہیں، تو ان کو تو چاہیے لندن میں بیٹھ کے دفاع کریں ان کا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ جلدی کوئی انٹرویو آئے گا، پر ابھی تک کیوں نہیں آیا میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اگین جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو آپ میرے ساتھ پلیز ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ کر کے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.